پیارے بچوں آداب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں جناب اشفاق آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سبق میں ہم زمانہ ماضی قریب پر کام کریں گے۔ ہم صرف ان فعلوں کو دیکھیں گے جو زمانہ ماضی میں نے لیتے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ چند فعلوں کی مثالیں دیجیے جو زمانہ ماضی میں نے لیتے ہیں۔ جی ہاں، کھانا، دیکھنا، پڑھنا، لکھنا۔ یہ فعل کیوں نے لیتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم ان سے کیا سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی جواب ملتا ہے۔ دیکھتے ہیں بچوں، فعل کھانا، جب ہم کیا سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں کوئی جواب ملتا ہے۔ مثلاً، اسلم نے آم کھایا ہے۔ اسلم نے کیا کھایا ہے؟ جواب ہے آم۔ ہمیں کوئی جواب ملتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل کھانا نے لے گا۔ اب فعل پڑھنا سے مثال لیتے ہیں۔ کیسے معلوم ہوگا کہ فعل پڑھنا زمانہ ماضی میں نے لیتا ہے کہ نہیں؟ ہم کیا سے سوال کرتے ہیں، میں نے کیا پڑھا ہے؟ ہمیں کئی جواب مل سکتے ہیں، جیسے میں نے کتاب پڑھی ہے، میں نے خط پڑھا ہے، میں نے کہانی پڑھی ہے، وغیرہ۔ تو بچوں، جب کیا سے سوال کرتے ہیں اور ہمیں جواب ملتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی میں فعل نے لے گا، جیسے کہنا، پوچھنا، خریدنا، دینا، وغیرہ۔ اب ہم زمانہ ماضی قریب میں فعل کھانا کی گردان کرنا سیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں، میں نے کھایا ہے، تو نے کھایا ہے، اس نے کھایا ہے، ہم نے کھایا ہے، تم نے کھایا ہے، انہوں نے کھایا ہے، آپ نے کھایا ہے۔ اب یہ دیکھیے بچوں، فعل کھانا سے ہی میں نے کیلا کھایا ہے، تو نے کیلا کھایا ہے، اس نے کیلا کھایا ہے، ہم نے کیلا کھایا ہے، تم نے کیلا کھایا ہے، انہوں نے کیلا کھایا ہے، آپ نے کیلا کھایا ہے۔ زمانہ ماضی قریب میں فعل میں، تو، اس، ہم وغیرہ کے مطابق نہیں ہوتا، فعل مفعول کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں کیلا مفعول ہے تو فعل کیلا کے مطابق ہوگا۔ میں نے کیلا کھایا ہے، ہم نے کیلا کھایا ہے،
آپ نے کیلا کھایا ہے۔ کیلا واحد مذکر ہے تو فعل بھی واحد مذکر ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، کیلا کی جگہ اگر ہم کیلے لکھیں گے تو زمانہ ماضی قریب میں فعل کی گردان ایسی ہوگی، میں نے کیلے کھائے ہیں، تو نے کیلے کھائے ہیں، اس نے کیلے کھائے ہیں، ہم نے کیلے کھائے ہیں، تم نے کیلے کھائے ہیں، انہوں نے کیلے کھائے ہیں، آپ نے کیلے کھائے ہیں۔ کیلے چونکہ جمع مذکر میں ہیں تو فعل بھی جمع مذکر میں ہی ہوگا۔ اب کیلے کے بجائے اگر کوئی مؤنث لفظ ہوگا تو زمانہ ماضی قریب میں ہم فعل کھانا میں ہی اس طرح گردان کریں گے، میں نے روٹی کھائی ہے، تو نے روٹی کھائی ہے، اس نے روٹی کھائی ہے، ہم نے روٹی کھائی ہے، تم نے روٹی کھائی ہے، انہوں نے روٹی کھائی ہے، آپ نے روٹی کھائی ہے۔ تو بچوں یہاں بھی چونکہ نے ہے تو فعل میں، تو، ہم، تم، آپ کے مطابق نہیں بلکہ روٹی کے مطابق ہوتا ہے۔ روٹی چونکہ واحد مؤنث ہے تو فعل بھی واحد مؤنث ہوگا۔ اب زمانہ ماضی قریب میں فعل کھانا سے ہی یہ مثال دیکھیے، میں نے روٹیاں کھائی ہیں، تو نے روٹیاں کھائی ہیں، اس نے روٹیاں کھائی ہیں، ہم نے روٹیاں کھائی ہیں، تم نے روٹیاں کھائی ہیں، انہوں نے روٹیاں کھائی ہیں، آپ نے روٹیاں کھائی ہیں۔ بتائیے بچوں، فعل کس کے مطابق ہے؟ جی ہاں، روٹیاں۔ روٹیاں چونکہ جمع مؤنث ہیں تو فعل بھی جمع مؤنث میں ہی لکھیں گے۔ تو ابھی ہم نے زمانہ ماضی قریب میں یہ سیکھا، میں نے کیلا کھایا ہے، میں نے کیلے کھائے ہیں، میں نے روٹی کھائی ہے، میں نے روٹیاں کھائی ہیں۔ فعل میں کے مطابق نہیں بلکہ فعل مفعول کے مطابق ہے، ان کے مطابق ہے۔ یہاں غور کیجئے بچوں، اگر میں کے بجائے ہم کوئی نام لکھیں تب بھی نے کی وجہ سے فعل مفعول کے مطابق ہی ہوگا، جیسے سارا نے کیلا کھایا ہے، سارا نے کیلے کھائے ہیں، اسلم نے روٹی کھائی ہے، اسلم نے روٹیاں کھائی ہیں۔
تو دیکھیے فعل مفعول کے مطابق ہی ہے، ان کے مطابق ہے۔ اب ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بچے نے انڈا، بریکٹ میں فعل توڑنا، زمانہ ماضی قریب میں جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم کہیں گے بچے نے انڈا توڑا ہے یا توڑے ہیں؟ جی ہاں، انڈا واحد مذکر ہے تو فعل بھی واحد مذکر ہوگا۔ جواب ہے توڑا ہے، بچے نے انڈا توڑا ہے، بچے نے انڈا توڑا ہے۔ بچے نے انڈے، بریکٹ میں فعل توڑنا، اب زمانہ ماضی قریب میں فعل کیا ہوگا؟ توڑا ہے یا توڑے ہیں؟ جی ہاں، انڈے جمع مذکر ہیں تو فعل جمع مذکر میں ہی ہوگا۔ جواب ہوگا توڑے ہیں، بچے نے انڈے توڑے ہیں، بچے نے انڈے توڑے ہیں۔ بچی نے املی، بریکٹ میں فعل کھانا، زمانہ ماضی قریب میں جواب کیا ہوگا؟ کھائی ہے یا کھائی ہیں؟ جی ہاں، کھائی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ املی واحد مؤنث ہیں۔ بچیوں نے املیاں، بریکٹ میں فعل کھانا، زمانہ ماضی قریب میں جواب کیا ہوگا؟ کھائی ہیں یا کھائی ہیں؟ دیکھیے املیاں ہیں۔ یاد ہے نا بچوں، جب جملے میں نے ہوتا ہے تو فعل مفعول کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں مفعول ہے املیاں تو فعل ہوگا کھائی ہیں، کیونکہ املیاں جمع مؤنث میں ہیں۔ بچیوں نے املیاں کھائی ہیں۔ میرے عزیز بچوں، اس سبق میں ہم نے زمانہ ماضی قریب پر کام کیا۔ اب ہمارا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب استاد اشفاق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔